علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً ایک واقعہ بڑے ہی جوش و خروش سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ گو مسلمان کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ میں قرآن حکیم کی آیات بھی نازل ہوئی تھی۔ پلیز اس واقعہ کی صحت اور حوالہ بتا دیں۔ کہانی ہے جی، یہ صحت کوئی نہیں اس کی، یہ کہانی ہے۔ یہ کہانی یعنی بکتی ہے عوام میں، کیونکہ آپ کے علماء آپ کی عوام کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اوپر ابھارتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کے اوپر، اپنے دشمنوں کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کے یہ واقعہ سنا کہتے ہیں چڑھ دوڑو، اور اس میں پلی اسی حضرت عمر کے واقعے سے لی جاتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں درجنوں واقعات ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ہوا تو حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس گستاخ کا گلا کاٹوں۔ یہ حضرت عمر کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اجازت لیے بغیر ہی انہوں نے گردن کاٹ دینی تھی۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو اس کو منافق کو پسند نہیں آیا تو وہ آ گیا حضرت ابوبکر کے پاس۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھی یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے کہا جی میرے حق میں کیا ہے، یہودی نے کہا۔ تو انہوں نے کہا جب نبی نے کر دیا میں کیوں کروں؟ تو ان کا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا عمر فیصلہ کرنے لگے تو اس یہودی نے کہا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ کر چکے۔ حضرت عمر نے کہا 2 منٹ رکو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لا کے تو کاٹ دیا۔ یہ حضرت عمر کے مزاج میں بیٹھتی ہے بات؟ حضرت عمر نے چاہیے تھا کہ 2 منٹ یہیں رکو، میں نبی علیہ السلام سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کیا کروں، کیونکہ بخاری مسلم میں یہی کچھ ہے۔ آپ کی تو ہے کہانیاں، یہ کس حدیث کی کتاب میں کہانی لکھی ہوئی ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی انہوں نے لکھی ہے، اور لکھا ہے یہ بے سند روایت ہے، انہوں نے خود جرح کی ہے اس کے اوپر۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح بخاری میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک منافق کا آپس میں جھگڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرائن دیکھے تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس منافق نے کہا، منافق تھا نا، اوپر سے مسلمان تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے پھوپھی زاد لڑکے کو سپورٹ کرتے ہوئے فیصلہ اس کے حق میں کیا ہے، ناانصافی کی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں موجود ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ اس پہ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 65 ہے، جو یہ کہتے ہیں آیت بھی نازل ہوئی، وہ ادھر تو نہیں نازل ہوئی، جس محمد لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور تے محمد رسول اللہ اور، یہ آیت کدھر اور نازل ہوئی ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، یہ انداز محبت دیکھیں، اے نبی مجھے اس چیز کی قسم کہ میں تیرا رب ہوں، ہائے ہائے ہائے، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو جسٹس، آپ کی جسٹس کو، آپ کو جج کے عہدے پر نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور اس کے بعد جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی حرج نہ پائیں۔ ایک تو ہے اوپر سے سر تسلیم خم کرنا، دنیا میں تو یہ چل جاتا ہے، اوپر سے مان لیں، دل میں گالیاں نکالتے رہیں آپ جج کو کہ میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، آپ کو کوئی نہیں جو ہے وہ جیل میں پھینکے گا۔ لیکن نبی کے کیس میں اوپر سے بھی ماننا ہے، اندر سے بھی ماننا ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مما قضیت، جو آپ فیصلہ کر چکے ہیں وہ یسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ تو یہ اس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس میں کوئی قتل کا ذکر نہیں، وہ تو واقعی کچھ اور ہے۔ انہوں نے یہ والا پکڑا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی فتح مکہ سے پہلے، مشرکین عرب کو خط لکھا اس کے اگینسٹ جو ہے وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو وہاں پہ امان دے دینا، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، آپ نے حضرت علی کو، حضرت زبیر اور کچھ اصحاب کو بھیجا کہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس وہ خط ہے، وہ مکے والوں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے، وہ پہلی تیاری کر لیں گے۔ سیدنا علی نے اسے پکڑ لیا راستے میں اور کہا کہ وہ خط دے، اس نے کہا میرے پاس کوئی ایسا خط نہیں ہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اگر آخری ریزارٹ کے طور پہ تمہارے کپڑے بھی اتروانے پڑے میں اترواؤں گا، وہ خط دو، کیونکہ جس شخص نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی ہے۔ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس عورت نے اپنا جوڑا کھول کے تو خط دے دیا،
اب وہ خط آیا حضور کی بارگاہ میں تو آگے ریاکشن پھر تھا. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کی گردن کاٹوں. کاٹی نہیں ہے, اجازت مانگی ہے. میں آپ کو حضرت عمر کی نیچر بتا رہا ہوں, ان میں وہ ایکسٹروورٹ ضرور تھے لیکن ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنے والے نہیں تھے, نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو, تمہیں نہیں پتا بدری صحابہ کہ اللہ نے اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. یعنی وہ دنیا سے مغلوب ہوا تھا, اگرچہ ہے اس کی غداری منافقت تھی, نبی کے ساتھ غداری اور کیا ہو سکتی. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا کہ اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو منافق کہہ دے تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹتا. یہ جو اکثر کہتے ہیں نا جی وہ صحابہ کو کافر کہنے والا کیا خود کافر ہو جائے گا, وہ مسئلہ میں نے اس میں ایڈریس کیا ہوا ہے. اگر کوئی تعویل کی غلطی کی وجہ سے ایسا کوئی معاملہ کرتا ہے کفر اس کی طرف نہیں لوٹتا. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. یہاں پہ حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا, اس حدیث میں نہیں آتا آپ نے کہا کہ عمر تم نے منافق ہے, اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو کسی کو کافر کہے تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے, تم بھی توبہ کرو. آپ کو پتا تھا اس نے اپنی محبت میں یہی سمجھا ہے, اور اس نے منافقت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا, دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کیا. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام نے اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا, لیکن وہ آپ ہی دے سکتے تھے. آج اگر کوئی 2 نمبری کرے گا اس پہ قانون لاگو ہوگا, اگر کوئی غداری کرے گا اس کو پھر سزا بھگتنی ہوگی. تو اس طرح کے ایشوز جو ہے نا وہ ان کو بڑا دقت نظر سے علمی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. گستاخ رسول کی سزا پہ بھی میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بڑی دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کٹ گستاخ رسول جو تھے نا ان کو بھی نبی علیہ السلام نے معاف کیا ہے. سب سے بڑا اس دنیا میں گستاخ رسول تھا عبداللہ ابن ابی, اور نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے چھوڑ دیا جب حضور کی حکومت بھی تھی. غزوہ تبوک کے بعد کسی کی جرت تھی, جب عرب کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ رومن امپائر بھاگ گئی ہے تبوک میں اور مقابلہ نہیں کر سکی, تو پیچھے سے انہوں نے مسجد درار بنائی تھی نا. نبی علیہ السلام واپس آئے تو اللہ نے وحی کے ذریعے سورہ توبہ میں کہا کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے. اس مسجد کو آپ نے ختم کروایا. اس کے بعد عبداللہ ابن ابی کو مروانا کو مسئلہ تھا, نہیں مروایا. حتیٰ کہ کتنے واقعات ہیں. ذوالخیسرہ تمیمی کا بخاری مسلم میں واقعہ ہے جس نے حضور کو کہا تھا اللہ سے ڈر اور انصاف کر. حضرت عمر نے کہا اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. میں چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے, قانوناً تو صحابی ہے نا, یہ کلمہ پڑھتا ہے. لیکن آپ کے کلمے کا احترام کسی مولوی کو نہیں ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, کہتے ہیں نہیں جس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے وہ مسلمان ہے. اور جو رئیس المنافقین ہے اس کو حضور کہہ رہے ہیں کلمے کا احترام. مسئلہ 96 میں نے دیکھا, اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں. کلمے کا احترام, حتیٰ کہ اس کا بیٹا صحابی تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھا دیں. آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا عبداللہ ابن ابی کا. اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دے کفن کے طور پہ. آپ نے کرتا بھی دے دیا. یہ بخاری مسلم ہے, یہ سٹوری شریف نہیں ہے, اور مسلم کے الفاظ ہیں. آپ اس کی قبر میں اترے, دفناتے وقت اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالا. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی تھی؟ لیکن سورہ توبہ کی آیات نازل ہوگی کہ اے نبی تم 70 دفعہ بھی استغفار کرو, ہم نہیں معاف کریں گے. اور نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا, لعاب بھی ڈالا, کفن میں. یعنی دنیا میں سب سے بڑا کسی کے ساتھ نیکی یہی ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی شخص کہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ میرا جنازہ پڑھائیں اور میرا کفن جو ہے رسول اللہ کا کرتا بنے, اور مجھے جب دفنایا جا رہا ہو تو میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا جائے. ان ساری نسبتوں نے کوئی کام نہیں دیا اگر کرتوت پیڑے نے. اب میں اشارتاً بغیر نام لیے آپ کو ایک بات بتاؤں گا. آپ کو جو بتایا جاتا ہے کہ جو فلاں شخص تھا پوری زندگی اس نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا, کہتے ہیں نہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا نا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں میں حضور کے ناخن رکھ دینا, میری زبان کے نیچے حضور کا بال رکھ دینا. یہ پتہ نا میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, وہ ویڈیو والوں کو پتہ چل جائے گا, آپ لوگ بعد میں پوچھ لیجیے گا. کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کے منہ میں لعاب ڈالا ہے, جس کو کرتا پہنا دیا اس کو نہیں فرق پڑا اگر وہ اپنے مال صحیح نہیں کرے گا. اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کی ہے اور اپنے بچے کو اس امت میں مسلط کیا ہے تو یہ وبال اس کے اوپر رہے گا. اور یہ تبرکات کے ہمیں نا دھونسے لگا کے نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, تو میں نے اس کا بھی ایک علمی جواب ساتھ, کیونکہ میرا کام ہے کہ جدھر جو چیز نظر آئے گی نا نال ایک جڑا نا وہ چپ میں کٹ جاواں گا. کہ اگر وہ کہے نا جی وہ تو بڑے خوش نصیب جی انہوں نے ناخن بھی منگوائے سن, وہ جہدے منہ تھک پایا ہے لعاب دہن مبارک, جنہوں کرتا حضور نے دیتا ہے اپنا, انہوں نہیں فرق پیا. انہاں چیزاں نال فرق نہیں پیندے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے حضور تقوی کی قدر ہے.
صرف نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں اگر کرتوت صحیح ہو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی. پھر فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہے. ٹھیک ہے. اور جنتی نوجوانوں کا سردار عبداللہ بن عمر نہیں ہے, وہ حسن و حسین ہی ہے. حالانکہ عبداللہ بن عمر بھی کسی سے کم نہیں تھے, عبد الرحمن بن ابی بکر بھی کسی سے کم نہیں تھے, سیدہ عائشہ بھی کسی سے کم نہیں تھی, لیکن جنتی عورتوں کے سردار کون؟ سیدہ فاطمہ. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ میری بچی جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی. اسی پہ حضرت فاطمہ پھر خوش ہو گئی تھی, جو ایک بات کہی تو رو پڑی, رونے والی آپ نے اپنی وفات کی خبر دی تھی. تو یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نسبت فائدہ دے گی جب آپ کے اعمال درست ہوں گے. جب اعمال درست نہیں تو آپ بے شک کہتے رہے شاہ جی تسی بھی کہندے رہو کہ اے امتی نے. ٹھیک ہے. دوسرے شاہ صاحب اج نہیں بیٹھے ہیں, وہ کہتے نہیں امتی, وہ اسی تواڈے امتی نہیں شاہ جی, اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہیں. تو یہ نسبت تب آپ کو کام آئے گی جب آپ کے کرتوت بھی وہ ہوں گے. امتی ہو تو سوٹے سارے دن بہ کے مارتے رہتے ہو درباراں تے, ساری بھنگ تسی ویچو ہیں جی, اور پھر سانو کہندے ہو جی جناب اسی تے جنت دے دروازے تے کھلوتا ہونا, تانوں آخر ہی بھیجنا ہے سی. یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اعلانیہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب جنت دے دروازے تے اسی کھلوتا, اور جنت دے دروازے تسی نہیں کھلوتا ہونا. وہ صحیح حدیث موجود ہے فضائل صحابہ میں کہ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ ہوں گی. وہ ان کے لیے ہے, وہ آپ لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا اور اسٹیٹس ہمارا برابر ہی ہے اس حوالے سے, امتی ہونے کے اعتبار سے. باقی تو ہم سر اسی کہنے ہیں صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہوگا جی.